حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو لوگ صبح اٹھتے ہی 3 کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ جو شخص صبح اٹھتے ہی 3 کام کر لیتا ہے نا، اس شخص کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ جوانو، اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، اللہ کے حضور رد نہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں رد نہ کی جائے، تو صبح اٹھتے ہی یہ 3 کام کر لینا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، رد نہ کی جائے، تو صبح فجر کے وقت ہر حال میں فجر کی نماز با جماعت ادا کیا کرو۔ فجر کی نماز جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انسان بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے نماز پر، اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے وہی اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے مسجد میں جایا کرو، نماز اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ نماز اور اقامت کے دوران جو بھی دعا کرو گے نا، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شہرت مانگنے والا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آواز دینے والا کہتا ہے آج ہے کوئی اللہ کا محبوب بننے والا، اللہ کا ولی بننے والا، پھر آ جاؤ نا اپنے کریم رب کی چوکھٹ پر۔ فجر کا وقت ہے، ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، بس وہی جاگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، بس وہی جاگ رہے ہیں، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے۔ فرماتے اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو تو فجر کی نماز با جماعت ادا کیا کرو، اور نماز اور اقامت کے درمیان اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، رد نہیں کرے۔ فرمایا نمبر 2، فجر کے وقت صبح اٹھتے ہی جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، ان کی بھی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ جو لوگ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں صدقہ بانٹتے ہیں، صدقے کا نام آیا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے دیکھا ایک غریب شخص وہاں کھڑا تھا، رو رہا تھا۔ پوچھنے لگا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی کوہ طور پر جا رہا ہوں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اچھا کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ کو میرا سلام دینا، اور ساتھ میں کہنا وہ جو تیری دھرتی کا بوجھ ہے نا، غریب شخص ہے نا، دکھوں کا مارا، پریشانیوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، دردوں کا مارا، بس اس کے درد ختم کر دے، اس کی پریشانیاں ختم کر دے، میرے حصے کا، میرے نصیب کا جو بھی رزق ہے، روزی روٹی ہے، مجھے اکٹھا ہی دے، بعد میں کچھ نہ دینا، مجھے اکٹھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میاں تیرے نصیب کا، حصے کا جو بھی رزق ہوگا تجھے اکٹھا مل جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، بعد میں تیرے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، بعد میں کہاں سے آئے گی، کہاں سے کھائے گا؟ کہا وہ میں کام نبیل لوں گا، نپٹا لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، عرض کی میرے کریم رب تیرا ایک بندہ ہے، دکھوں کا مارا ہے، دردوں کا مارا ہے، تیری دھرتی کا بوجھ ہے، غریب ہی غریب ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے نصیب کا جتنا بھی رزق ہے نا مجھے اکٹھا کر کے دے دو، بعد میں کچھ نہ دینا۔ میرے اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، میرے اللہ نے اس کے نصیب کا جتنا بھی رزق تھا، دانا پانی تھا، گندم تھی، اناج تھی، جو کچھ بھی تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ ایک ہی دن میں اسے عطا کر دیا۔ وہ ایک ہی دن میں مالا مال بن گیا، امیر بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کافی عرصہ بعد جب پھر سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا، آپ کے دل میں ایک تمنا تھی کہ اس شخص کو ملوں، دیکھوں تو صحیح کہ آج کل وہ کس حال میں ہے، وہ بیچارہ کہاں سے مانگ رہا ہوگا، کہاں سے لے رہا ہوگا، کہاں سے کھا رہا ہوگا، کیونکہ رزق کے دروازے تو اس کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام پتہ پوچھتے ہی اس کے گھر چلا گیا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، وہاں غریب لوگ کھا رہے ہیں، مسکین لوگ کھا رہے ہیں، یتیم کھا رہے ہیں، ضرورت مند آ رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔
प्यासे आ रहे हैं, उनको ठंडा पानी पिलाया जा रहा है, भूख के मारे आ रहे हैं, खाना खा के जा रहे हैं, देखकर हैरान रह गए। अल्लाह के नबी ने उस शख्स को बुलाया, और मियाँ तेरे नसीब का जो रिज़्क था वो तो खत्म हो गया था, ये रिज़्क कहाँ से आ रहा है? उस शख्स ने कहा, हजरत ये अल्लाह से ही पूछ लेना, मैंने अल्लाह से एक सौदा किया, अल्लाह ये मेरे करीम रब से ही जाके पूछ लेना वो कौन सा सौदा है। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, मालिक उसके नसीब का जितना रिज़्क था वो तो उसको मिल गया, अब और रिज़्क कहाँ से आ रहा है? तूने खुद ही तो कहा था बाद में इसको रिज़्क नहीं दिया जाएगा, रिज़्क के दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए गए। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा बंदा बड़ा ही अक्लमंद था, बड़ा ही समझदार था, उसने मेरे साथ सौदा कर लिया। अल्लाह अकबर। वो सौदा ये था मूसा, जब मैंने उसको रिज़्क दिया उसने घर जाकर दस्तरखान लगा दिए, मिस्कीनों को बुलाया, गरीबों को बुलाया, आओ खाओ। मूसा बड़ा ही समझदार निकला, उसने मेरी राह पे देना शुरू कर दिया, मैंने उसी की राह पे देना शुरू कर दिया। अल्लाह, उसने मेरी राह पे सदका देना शुरू किया, मैंने उसकी राह पे देना शुरू कर दिया। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, और मेरे करीम रब मुझे रिज़्क देना बंद कर दे, काफी हो गया है मेरे पास रिज़्क। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी अपने उमर को कह दो तू मेरी राह पे देना बंद कर दे, मैं तेरी राह पे देना बंद कर दूं। सुभान अल्लाह, तू मेरी राह पे देना बंद कर दे, गरीबों को देना बंद कर दे, जरूरतमंदों को देना बंद कर दे, मैं तेरी राह पे देना बंद कर दूं। जब तक तू मेरी राह पे देता रहेगा, मुट्ठी खोले रखेगा, हथेली खोले रखेगा, जरूरतमंद आते रहेंगे, वो यहाँ से उठा के जाते रहेंगे, मैं यहाँ पे रखता रहूं। फरमाया दूसरा वो शख्स जो सुबह सवेरे उठकर सदका करता है। हर किसी की अपनी तबीयत होती है ना, आप भी अपनी तबीयत बना लो, सुबह सवेरे उठा करो, बाकी नहीं परिंदों को दाना डाला करो, ये भी सदका जारी। फरमाया नंबर 3, जो शख्स सुबह सवेरे उठते ही मोहब्बत भरी नजरों से, प्यार भरी निगाहों से अपने वालिदैन का चेहरा तकता है, सुभान, मोहब्बत की निगाहों से वालिदैन को देखता है, उनका चेहरा देखता है, उनकी जियारत करके अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ करता है उसकी दुआ कबूल की जाती है, रद्द नहीं की जाती। जवानों, तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारी हर एक दुआ कबूल हो, कोई भी दुआ रद्द ना की जाए, तो ये 3 काम सुबह उठते ही जरूर करना और हर हाल में करना।